پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے, کیا اس کو عسکریت پسندی کی طرف جس طرح لے کے جا رہے ہیں خان صاحب کو, اس طرح لے کے جانا چاہیے آگے؟ کسی کو حق حاصل نہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار لے کھڑا ہو, اس کے خلاف پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو ایکشن میں آنا چاہیے. لیکن سر آپ کے خیال میں کیا ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج نہیں کی خان صاحب نے, وہاں جا کے خان صاحب کو جانا چاہیے سر نہیں جانا کہ پاکستان کی اسٹیٹ اتنی کمزور ہے, وہ ایک شخص کو گرفتار کرنے گئی ہے, وہ نہیں گرفتار نہیں کر سکتی. کوئی شخص کسی کے لیے بھی یہ پاسبل ہے کہ وہ 83 مقدمات میں حاضر ہو سکتے. آپ کے خیال میں پروجیکٹ عمران خان کی فیلئر کی وجہ کیا, مین ریزن کیا تھا؟ نون لیگ شریف خاندان کے بغیر ہے کچھ, پیس پارٹی بھٹو خاندان کے بغیر ہے کچھ. اگر آپ پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب کی طرف کر دیں تو کیا یہ فورس چلے گی آگے؟ تجزیہ کار یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید ٹی ایل پی کو بنانے میں بھی فوج کا ہاتھ ہے, کیا یہ ٹی ایل پی فوج کا پروجیکٹ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف کا پروجیکٹ. خان صاحب اور فیض امین صاحب کا پیار تو زبان زد عام تھا, اور ابھی کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر خان صاحب دوبارہ آتے ہیں تو وہ شاید فیض امین صاحب کو دوبارہ ڈی جی آئی ایف لگا دیں, کیا وہ لگا سکتے ہیں؟ بے نظیر نے بھی یہ ایک تجربہ کیا تھا. ریٹائرڈ آدمی کا سرے لوگوں کو کمانڈ کرنا اتنا آسان ہوتا نہیں, لیکن نہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, نہ ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. کیا اکاؤنٹیبلٹی کلاس تو بورڈ نہیں ہونی چاہیے اس میں؟ آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ فوج میں کسی بھی لیول پہ جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ایک دھبا بھی ہو. کیا آپ کے خیال ہے ہمارے ملک کی پالیٹکس میں واقعی فوج پولیٹیکل ہو سکتی ہے؟ بھائی صاحب نے جب خود یہ بار بار اس بات کا اعتراف کر لیا, میں کیا کہوں اس بات پہ, ٹھیک ہے, کہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, حالانکہ صرف فوج نہیں ہوتی, فیصلہ کرنے کے بعد اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ ہے وہ سارا فوج بڑا. ابھی آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اگر پی ڈی ایم کا بس چلے ہیں تو کبھی الیکشن نہ کرے. جی ناظرین السلام علیکم, آج ہم حسن نقوی شو کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل غلام مصطفیٰ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سر پہلے تو ہم بات کریں گے یہاں سے کہ وہ کنفرم رپورٹس ہیں کہ اقبال خان صاحب جو پہلے ٹی ایل پی کے اور تحریک نفاذ شریکت محمدیہ کے رکن تھے, اور صوفی محمد صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے, جو 8 سال جیل میں بھی رہ کے آئے, اور ان کو بعد میں جب پیس ٹاکس ہوئی تو جنرل فیض امین صاحب نے ان کو ریلیز کروایا تھا, جن کو بعد میں کے پی کے جو چیف منسٹر تھے اس وقت پی ٹی آئی کے دور میں, انہوں نے محمود خان صاحب انہوں نے پی ٹی آئی میں ڈک کر لیا تھا. اب وہ عسکریت پسند لوگ ہیں, ان کی موجودگی زمان پارک میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو اس وقت کے جو صوفی محمد کے ساتھی تھے وہ سارے کہاں گئے ہیں. اسی پاکستان میں موجود ہیں, ساتھ میں جہاں پر تھے وہ موجود ہیں. مطلب کہنے کا یہ کہ وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں کیا کہیے, مین اسٹریم لائف میں تو شامل ہو گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ شخص واقعی ٹیررزم جس سے آپ کہہ رہے ہیں اور جو بچے کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور شاید یہ عامر میر صاحب نے کہا بھی ہے, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ جب آئے گا یہاں پہ اپنے آپ کو اوپنلی اس طریقے سے ڈسپلے کرے گا جس نے کرنا ہے کام یہ؟ اور میرا خیال ہے حامد میر صاحب کے ساتھ اس کا وہ تصویر بھی میں دیکھ رہا, شیئر کلپ بھی ہوگا کوئی اس میں, تو کیا وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرے گا کہ وہ ٹیررسٹ ہے یہ اس طریقے سے؟ نمبر 3 بات یہ ہے کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کے پی میں کافی عرصے سے حکومت میں ہے. اب جب یہ پچھلے 1.5-2 سال سے جو ٹیررزم, اس سے پہلے تو کام کوائٹ تھا. بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مین اسٹریم میں آ گئے ہیں تو ان لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے سیاست میں حصہ لینے کا جتنا میرا ہے, یہ آپ کا ہے. پھر اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ تھے, اگر آپ کو یاد ہو پاکستان کا ایک جہاز ہوا تھا جس میں پاکستان کا بڑا خوبصورت بچہ مار دیا گیا تھا. اس کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں آپ مین اسٹریم پالیٹکس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں آج. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بات کہنے کی ہے. اس کے علاوہ اس سے میں ذاتی طور پہ اس کو برا نہیں سمجھتا, اس لیے کہ آپ نے جتنے بھی لوگ آئے ہیں چاہے وہ بلوچستان میں تھے یا دوسرے تھے, ان سب کو آپ نے بڑی کوشش کر کے مین اسٹریم میں لے کے آئے ہیں. اور ان لوگوں کو میں یہ جانتا ہوں کہ جیسے بھی یہ لوگ تھے, ان کو باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت کوشش کی گئی تھی کہ ان کا ذہن بدلے جائیں ان کے, اور ان کو مین اسٹریم تھاٹ پروسیس جو پاکستان کو شامل کیا جائے. اس میں کامیابی بھی پاکستان کو ملی. لیکن سر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ عسکریت پسندی میں جو پارٹیز ماضی میں بھی رہی ہیں, ایم کیو ایم کے عسکریت پسند ونگ تھے, پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے, کیا اس کو عسکریت پسندی کی طرف جس طرح لے کے جا رہے ہیں خان صاحب کو اس طرح لے کے جانا چاہیے آگے؟ آپ نے کس نے کہا عسکریت پسندی کی طرف لے کے جا سر آپ دیکھیں وہاں پہ موجود ہیں کچھ لوگ, موجود, دیکھو موجود تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا, موجود تو وہ شاید لاہور میں کسی اور جگہ پر بھی ہوں گے. ان ساروں لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. I'm not justifying anything that PTI is doing. میں آپ کو صرف ایک ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں الٹرنیٹو تھاٹ بھی دیکھنا چاہیے نا اس کو, کہ جس طریقے سے جو پروسیس شروع ہوا تھا, لیٹ سے یہ لیٹسٹ جو ٹی وی سے بات ہوئی تھی, کیا بات ہوئی تھی, مین کرکس تو یہی تھا
کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں، پاکستان کی مین سٹریم لائف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کو آنے دیا جائے. اس کے گاب میں اور بہت سے لوگ آگے سر آپ کے خیال میں یہ سکسیسفل صحیح اسٹریٹجی تھی یا یہ غلط؟ دیکھیے میرا خیال کیا ہے اس اسٹریٹجی کے بارے میں، دیکھو حقیقت تو یہ ہوا تو یہ تھا نا یہ، اور اس سے پہلے جب سوات کا آپریشن ہوا کتنے سال ہو گئے اس کے ہوئے، اس کو کلیئر کیا گیا ود ان 3.5 months. بڑا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا پاکستان فوج کا. وہ لوگ کہاں گئے؟ ان کو پاکستان میں ہی رہے نا وہ لوگ، کچھ لوگ چلے گئے تھے، باقی لوگ تو پاکستان میں رہے، پاکستان میں شامل رہے. آپ ان کو اب بھی ایکسکلوسیو اس میں جاتے رہیں گے، جس طرح ہم نے ایکسکلوژن کی بات کر رہے ہیں، جس کی میڈیا لگا ہوا ہے اس کے پیچھے کرنے کے لیے، کیا ہم یہ پاکستانی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ ایک تو نہیں ہے یہ شخص ایک بات جس کی آپ بات کریں، اس میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، اس میں نہیں جانتا کہاں پہ ہوں گے لوگ. تو وہ اگر آپ نے اس وقت کے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں آپ کی مین اسٹریم پالیٹکس میں، ان کو تینوے خوش اپنا ویلکم کرنا چاہیے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کوئی بھی پارٹی پاکستان کی، کوئی بھی پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، کسی کو ہی حق حاصل نہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار لے کھڑا ہو. اس کے خلاف پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو ایکشن میں آنا چاہیے. تو سر آپ کے خیال میں جو ہوا یہ ہم نے دیکھا، جیسے یہ ابھی جی بی کی پولیس بھی موجود تھی وہاں پہ اندر، جی اور ڈی بی کی فورسز بھی تھیں، کے پی کے بھی کہتے ہیں کچھ لوگ موجود تھے، اور ہمارے پولیس والے جو تھے ان پہ مطلب پولیس نے بھی ظاہر شیلنگ وغیرہ کی ہے. تو آپ کے خیال میں جن لوگوں نے پولیس کو ریٹیریٹ کی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اسٹیٹ کو ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیے بڑا ٹرکی سوال ہے یہ. سب سے پہلے تو جو گلگت بلتستان کے بارے میں بات کریں، جو میری اطلاعات ہیں کہ ان کے چیف منسٹر وہاں موجود تھے، وہ پی ٹی آئی اور وہ ظاہر ساتھ لے کے آ سکتے ان کے ساتھ آئے ان کے. ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیے باقی تو پولیٹیشین جو لے کے لیکن سر پیٹرول بم جو پھینکے گئے ہیں تو آپ دیکھیے اس سے میں آ رہا ہوں. اس سے دوسری جہاں تک تعلق یہ ہے کہ کیا جو کچھ ہوا ایز اے ہول میں سمجھتا ہوں کیا ٹھیک ہوا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں پہلے غلطی اسٹیٹ کی تھی. اس لیے تھی کہ جو آپ اس سے قطع نظر کیا ہوا 2 دن اس میں، اب جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں میں بات ہو رہی ہے نا ساری، عدالتوں کا جو پروسیس ہے وہ تو چل رہا ہے، چلتا رہنا چاہیے تھا، چلتے رہنے دینا چاہیے اس کو. تو دوسری طرف دیکھیے اور بھی تو لوگوں کے مقدمات ہیں نا. میرا بھی دیکھ رہا تھا اگلے دن کہ میاں جو ہمارے رانا سنال صاحب ہیں ان کے بھی مقدمہ ہے، اس کے بارے میں شاید پولیس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ملے نہیں وہ. تو کہنے کا یہ ہے کہ اسٹیٹ بھی جو کچھ کر رہی ہے، اسٹیٹ کو رول آف لا سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور رول آف لا ایک ہونا چاہیے. پھر مسئلہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بھئی آپ نے خان صاحب کو 18 تاریخ کو پیش ہونا ہے نا، سارے ایشو کا یہی تھا. یہ تو پہلے 13 کو آنا تھا، وہ گئے نہیں تو وہ نہیں گئے نا، اور بھی بہت سے لوگ نہیں جاتے رہے. کتنے لوگ نہیں جاتے رہے بتائیے نا. اب مجھے بتائیے کہ جس وقت حکومت زماب، لیکن سر آپ کے خیال میں کیا ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج نہیں کی خان صاحب نے؟ نہ جا کے خان صاحب کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے؟ جو بہت بڑا جو نقصان ہوا ہے، جس کو عام لوگ، ہم تو چھوٹی چھوٹی سیاسی جھگڑے میں بیٹھ بیٹھے ہیں، جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کا نقصان ہوا ہے. کیا نقصان کیا ہوا ہے آپ نے پتہ نا. پھر میں یہ کہنا چاہوں گا، میں ابھی پی ٹی آئی ایک نون لیگ کے سپورٹر کی بات نہیں کر رہا. آپ نے اسٹیٹ لگائی وہاں پہ، پولیس تو اسٹیٹ کا ایک سمبل ہے نا پاکستان کا، اور میرے لیے بہت ریسپیکٹیبل ہے. مجھے ایک سپاہی روکتا ہے میں رک جاتا ہوں اس سے، کیونکہ وہ ایک سپاہی نہیں ہے، وہ میری پاکستان کا ایک لا انفورسمنٹ کا آدمی ہے. یہ مجھ سے پوچھتا ہے میں جواب دیتا ہوں اس سے. سملرلی آپ کے رینجرز ہیں، وہ رینجرز آپ کی سول آرم فورسز ہیں، جو آپ کے ان کو آپ پولیسنگ ڈیوٹی پہ نمبر 1 تو لانا نہیں چاہیے. نمبر لے کے آئے ہیں تو بھی اسٹیٹ کا ایلیمنٹ ہے یہ. اب اسٹیٹ نے کوشش کی، ڈکلیئر تھی، میرے وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم اس کو گرفتار کر کے چھوڑیں گے، وہ نہیں کر سکی. مطلب آپ نے دنیا کو یہ دکھایا کہ پاکستان کی اسٹیٹ اتنی کمزور ہے، وہ ایک شخص کو گرفتار کرنے گئی ہے، وہ نہیں گرفتار نہیں کر سکی. کیا وہ چاہتے نہیں تھے، یا وہ صرف ڈرامہ کرنا چاہتے تھے؟ جو بھی کرنا چاہتے تھے. ایک تو یہ اس کا ایلیمنٹ ہے جو میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے ذاتی طور پہ. نمبر 2، جو ان کے ساتھ خان صاحب کے تھے ان کو ریزسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ٹو اسٹارٹ ود ان کو اس قسم کی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن جو آپ اس کو دیکھتے ہیں ٹیکنیکل میں، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کی سیاست سے 1000 اختلاف ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے 83 مقدمے بنا دیے ہیں. 83 مقدمے بنا دیے ہیں. حسن بتاؤ کوئی شخص کسی کے لیے بھی یہ پاسبل ہے کہ وہ 83 مقدمات میں حاضر ہو سکے؟ اس میں دیکھیں اس میں جنہوں نے کیا وہ بھی اسٹیٹ مشینری کا استعمال غلط ہوا، جس میں حکومت پوری طرح ذمہ دار ہے. جو اس کی مخالفت کی گئی، اس کو ریزسٹ کیا گیا، وہ بھی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آج اس سب کی وجہ سے میری اسٹیٹ کمزور نظر آتی ہے. مجھے اس سے بہت بڑی تکلیف ہے. میرا خیال ہر ذی ہوش شخص کو تکلیف ہونی چاہیے، اور یہ بات بار بار ہمیں دہرانی چاہیے تاکہ جو ہماری حکومت ہے اس کو بھی ہوش کے ناخن لے، اور جو عمران خان صاحب ان کو بھی سمجھ آئے اس چیز کو کہ بھائی
یہ پرائم منسٹر پاکستان. اور سر ابھی آگے بھی آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا آپ کے بالکل نہیں کرتا ہوں میں, دیکھیے ان کو بھی فالو کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, نمبر ایک. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب 50 روپے کے اسٹامپ پہ جا کے 4 سال بیٹھے ہوئے, کچھ نہیں ہو رہا کچھ چیز میں. آپ کو یہ جائز لگتا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا جب مریم بی بی کو نیب پہ لے کر گئے تھے, جانا تھا انہوں نے, وہ باقاعدہ لاہور لشکر کے ساتھ انہوں نے جا کے حملہ کیا. یہ تو اپنے زمان پاک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جا کے باقاعدہ حملہ کیا, اس کے پتھر مارے لوگوں کے اوپر, اس پہ کچھ ہوا آپ کا؟ سر آپ کے خیال میں پروجیکٹ عمران خان کے فیلئر کی وجہ کیا تھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ کی؟ تو یہ تو کسی زبان تو عام ہے کہ باجوہ صاحب بھی سپورٹ کرتے رہے, فیض حمید صاحب, عمران خان صاحب خود بھی مانے اور وہ لوگ بھی مانتے رہے, جو پہلے بندوں کو لاتے رہے, ان کے لیے جمع کرتے رہے. تو آپ کے خیال میں پروجیکٹ عمران خان کے فیلئر کی وجہ کیا, مین ریزن کیا تھی؟ دیکھیے ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے دور دیکھے ہیں اس میں, چاہے وہ پروجیکٹ ذوالفقار علی بھٹو تھا, چاہے وہ پروجیکٹ میاں نواز شریف تھا, چاہے پروجیکٹ عمران خان تھا. میرے خیال ہے یہ غلطیاں بہت بڑی غلطیاں ہیں, اس لیے کہ نیچرل جو پولیٹیکل پاورز ہوتی ہے نا وہ نیچرلی ایوالو کرتی ہے معاشرے میں, ایوالو ہوتی ہے, اونچ نیچ دیکھتی ہے, آرگنائز کرتی ہے, سارا کچھ کرتے ہیں اس کو. وہ جو پاورز ہیں پولیٹیکل پاورز, ایک تو وہ انڈیورنگ ہوتی ہیں, نمبر 2 ان کا بیسک جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں ان کی, اور تیسرا جب وہ ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو ایوالو کرتی رہتی ہیں. اب آپ دیکھیے جتنی بڑی مین اسٹریم پالیٹکس ہے ہماری ساری, سوائے جماعت اسلامی کی جو ایک اپنے آرگنائزیشن چل رہی ہے, اس کے اوپر پولیٹیکلی اتنی پاپولر نہیں ہے, لیکن ان کو اگر آپ دیکھیے تو جو ایک جمہوریت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو شاید اس وقت سب سے زیادہ وہی لوگ سامنے آتے ہیں آپ کے. باقی ان سب سے جماعتوں کا مسئلہ کیا ہے؟ نون لیگ کا مسئلہ کیا ہے؟ نون لیگ شریف خاندان کے بغیر ہے کچھ؟ پیس پارٹی بھٹو خاندان کے بغیر ہے کچھ؟ کیوں بلاول کا نام بھٹو ساتھ ایڈ کرنا پڑا, کیوں؟ اسی طرح اگر آپ پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب کی طرف کر دیں تو کیا یہ فورس چلے گی آگے کسی طریقے سے؟ آپ جے اے ایف سے رحمان صاحب کو علیحدہ کر دیں, کم پارٹی چلے گی نہیں. تو یہ جب اس قسم کے ایولیوشن. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹی ایل پی جو ہے, یہ کچھ سورسز کے کلیم بھی کرتے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال بھی ہے, کچھ تجزیہ کار یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید ٹی ایل پی کو بنانے میں بھی فوج کا ہاتھ ہے, کیا یہ ٹی ایل پی فوج کا پروجیکٹ ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف کا پروجیکٹ ہے. سر اس کی وجہ جب آپ اس کو بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیے, ایک قانون بنتا ہے, صحیح غلط تو بعد میں ثابت ہو گیا, آپ کی نیشنل اسمبلی پاس کر دیتی ہے اس کو, سینٹ پاس کر دیتی ہے آپ کی. سینٹ کا چیئرمین جانتے بوجھتے ہوئے وہاں نہیں بیٹھتا, چلا جاتا ہے باہر. سب سے بڑی جمہوریت کی بات وہی کرتے ہیں, ربانی صاحب چلے جاتے ہیں, وہ قانون پاس ہو جاتا ہے. ہوا کیا, ایک اس نے جو ڈیکلیریشن اس کو چینج کیا انہوں نے. سڈنلی کسی کو ہوش آتی ہے, وہ کہتے ہیں وہ بیڑا کر کے بڑی غلطی کر دی ہم نے. یہ چیز آپ کے جو لوگ دینی جماعتیں بنا کر سیاسی عزائم رکھتے ہیں وہ پک کر دیتے ہیں اس کو. مت بھولیے کہ یہ جو حنفی جو ہمارے فقہ کے لوگ ہیں, یہ بڑے پیسفل لوگ ہیں, خانقاہوں پہ درباروں پہ جانے والے لوگ ہیں. انہوں نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے تھے, کبھی اس وائرس کی طرف نہیں گئے. اب میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو شاید عام طور پہ لیکن سر ہم نے دیکھا ٹی ایل پی بڑی بڑھ رہی ہے. جب یہ ہوا مسئلہ کھڑا ہو گیا, لوگ کھڑے ہو گئے اس بات پہ, مختلف لوگوں نے آوازیں اٹھی. باجوہ صاحب اس وقت چیف تھے, باجوہ صاحب نے اس وقت چیف منسٹر پنجاب کو فون کیا. انڈیا میں چیف آرمی تھا, فون کرتے فون اٹھا لیتے ہیں. 1 گھنٹہ شہباز شریف نے بات نہیں کی ان سے. 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے بات کی تو باجوہ صاحب نے کہا دیکھیے یہ کچھ ہو رہا ہے, اس کو آپ روکیں. یہاں پر انفارمیشن ہوتی ہے سب کے پاس. انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں, ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا. پھر آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب نے جب انہوں نے یہاں لاہور میں شروع کیا, انہوں نے کہا جی فیصلہ یہاں پہ نہیں ہونا, اسلام آباد کی طرف جائیں آپ لوگ. ابھی یاد ہے آپ کو؟ پھر یہ لوگ چل پڑے اسلام آباد کی طرف. باجوہ صاحب نے کہیں جانا تھا, میرے خیال کی فورن ٹرپ پہ جا رہے تھے, تو وہ دبئی میں تھے. جب یہ سارے لوگ جا کے وہاں پہ فیض آباد میں اکٹھے ہو گئے, جانے سے پہلے باجوہ صاحب نے پھر اس وقت کے وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب تھے, ان کو کہا کہ بھئی ان کو سنبھال لیے, یہ دیکھیے ٹھیک نہیں ہے. یہ ان کو اندازہ تھا کیا ہونے والا, انہوں نے کہا یہ ہم سنبھال لیں گے. باجوہ صاحب دبئی میں تھے جب انہوں نے صبح ایک پولیس آپریشن کیا, بڑا امپورٹنٹ قسم کا. انہوں نے ریئیکٹ کیا لوگوں نے بیچ میں سے. جب یہ الیکشن ہوا تو باجوہ صاحب اس وقت دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کو
اپنا وہ چھوڑ کے واپس آنا پڑا پاکستان. پھر جب بات ہوئی تو پھر فوج کے گلے ڈال دیا کہ آپ سنبھالیں اس کو. پھر ڈی آئی جو آئی ایس آئی کے تھے فیض صاحب تھے وہ آگے بیچ میں. فوج کو کیوں ضرورت پڑے گی اس چیز کی؟ کس لیے ضرورت پڑے گی اس چیز کی؟ اگر جس طریقے سے لوگ بات کر رہے ہیں، اگر عمران خان صاحب کو ہی کسی طریقے سے انڈر پریشر لانا تھا تو نون لیگ تو موجود تھی نا اس وقت. سر یہ بتائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس آئی لگنے کے لیے کیا شرط ہے کہ سرونگ فوجی ہو؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں خان صاحب اور فیض امین صاحب کا پیار تو زبان زد عام تھا، اور ابھی کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر خان صاحب دوبارہ آتے ہیں تو وہ شاید فیض امین صاحب کو دوبارہ ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیں. کیا وہ لگا سکتے ہیں ایسے ہے؟ دیکھیے لگایا تھا، بے نظیر نے بھی یہ ایک تجربہ کیا تھا. بہت ہمارے موسٹ ریسپیکٹڈ سولجرز آف پاکستان آرمی جنرل کلو فوت ہو گئے میں بھی، ان کو انہوں نے لگایا تھا. جنرل کلو نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں چلے گا کام ایسے، کیونکہ بیسک ایولیوشن جو پروسیس ہے نا، بیسکس آئی ایس آئی کی جب دیکھیں تو وہ بنی کیسے، کون لوگ تھے انہوں نے آخر بنایا، اس کو اسٹیج پہ لے کے آئے. وہ زیادہ تر افواج پاکستان کے لوگ تھے. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ سولین انڈکٹ کرنے شروع کیے. اس میں سولین لوگ بھی ہمارے انڈکٹ ہونے شروع ہوئے. اب یہ ایئر فورس، نیوی، آرمی، سولین کے لوگ ہیں، وہ مل کے ہی بنتا ہے سارا. وہ تجربہ لگایا کہ میں خیال چند مہینے تک ہی نہیں چلا یہ، کیونکہ ریٹائرڈ آدمی کا سرنگ لوگوں کو کمانڈ کرنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی لگی. سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، ہم ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، وہ اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن نہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، نہ ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. کیا اکاؤنٹیبلٹی کلاس دا بورڈ ہی ہونی چاہیے اس ملک میں؟ میرا نہیں خیال آپ لوگوں کو اندازہ ہے فوج میں کیا ہوتا ہے. جس دن میں بریگیڈیئر بنا تھا اس دن پہلا کام میں نے، وہ جب اناؤنس ہو گیا تو پہلا کام انہوں نے کہا جی آپ نے جو ایسٹ سارے کا جو ڈاکٹر جمع کرایا اس کا. لیکن سر پبلک تو نہیں ہوتے وہ. دیکھیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، وہ جمع ہونا شروع ہوئے. جو اس وقت میرے پاس تھا مجھے اس کا حساب دینا پڑا کہ میرا اس کہاں سے آیا جی. اوکے. اس کے بعد سے ہر سال مجھے یہ دینا پڑتا ہے اب جاتا ہے افواج میں، جہاں ان کو شک پڑتا ہے اوکے. وہ باقاعدہ اس کو انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اوکے. اب آیا اس کو سول پبلک ڈسکورس میں لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے؟ یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اگر یہ سب پروسیس چل رہا ہے، کیا یہ پروسیس غلط ہے؟ کیا اس پروسیس کو پاکستان کے آئین کے تحت وہ نہیں جاری کیا گیا؟ یہ کوئی انٹرنل فوج کا تو وہ نہیں ہے نا. یہ فوج کے جو قوانین، جو بیسک رول بنے ہوئے ہیں اس میں شامل ہے. ایئر فورس نے بھی سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اب اگر آپ اس کو پبلک کرنا شروع کر دیں گے تو پھر فوج کو آپ بالکل اس میں لا کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. دنیا کی کسی فوج کا سویلین اداروں کے تھرو وہ نہیں ہوتا. فوج کو جب اس قسم کی چیز پڑتی ہے تو فوج دو طرح کے کام کرتی ہے. خود اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے، انکوائریز کرتی ہے. اگر وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو چھوڑ، کیونکہ فوج میں آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ فوج میں کسی بھی لیول پہ جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ایک دھبا بھی ہو. کیونکہ فوج میں تھوڑی سی داستان سنا دو آپ کو. جی. میں جو سے یہاں 11 ڈویژن پہ تو یہ گریڈ 17 کے بچے بچیاں جو کرتے وہ میرے پاس بھیجے گئے جن کو آپ بریفنگ دے رہے وہ آئے میرے پاس. تو میں نے کہا یہ کوشچن آنسر سیشن میں جب میں کھڑا ہوا تو بچے پڑھ گئے. آپ کھا گئے ہم لوگ کو، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. سنتا رہا ساری بات، نچڑی چڑھ گئی. اس دن کی گرمیوں کے دن تو میں نے کہا یہ آپ کی بات کو میں جواب تب دوں گا، پہلے آپ چلے جائیں دیکھیں میں سولجرز کرتے کیا ہیں. وہ گئے، جا کے آئے واپس. نہر کے اوپر ایکسرسائز ہو رہی تھی، انہوں نے کھانا شانا کھایا، واپس آئے 4 بجے 5 بجے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بتائیے مجھے، میں کہ آپ بتائیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں کہ میری ذمہ داری ایک ہے، میرے انڈر کمانڈ شاید 17,000 18,000 فوجی ہیں. یہ 17-18,000 فیملیز ہیں میرے پاس. یہ میری ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری ان کو یہ ہے کہ میں نے ان کو اس طرح تربیت دینی ہے کہ جب میں ان کو حکم دوں کہ بھئی آپ نے فلانی جگہ پہ جا کے حملہ کر دینا ہے، انہوں نے میری طرف مڑ کے دیکھنا نہیں ہے. ان کو نمبر 1 اعتماد ہونا چاہیے کہ جس نے حکم دیا ہے وہ حکم دینے کا اہل ہے، لیڈرشپ اس میں ہے یہ، اور وہ جو حکم دے رہا ہے وہ ٹھیک حکم دے رہا ہے. اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2، ان کو اس کانفیڈنس کے تحت یہ ہونا چاہیے کہ جس نے حکم دیا ہے
یہ واقعی ہمارے ملک و قوم کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے. میں نے یہ حکم دینا جانتے ہوئے کہ ان میں سے کچھ لوگ واپس نہیں آئیں گے. ان کی ذمہ داری بھی ہے میرے پاس, میری ذمہ داری ان کی فیملیز کی بھی ہے میرے پاس. میں نے ان کو حکم دینا, میں جانتا ہوں کچھ لوگ زخمی ہو کے واپس آئیں گے, شاید پوری عمر کے لیے نہ ہو. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہوگا ہمارے ساتھ, وہ پھر بھی میرا حکم مانتے کیوں؟ صحیح ہے سر. یہ بتائیے کہ خان صاحب بھی کلیم کرتے ہیں, شاید پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے کہ ایک پی ایم اگر دوبارہ الیکشن آتی ہے تو شاید یہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنا چاہتے ہیں باجوہ صاحب کے خلاف. تو آپ کے خیال میں ان کے خلاف ہو سکتی ہے کارروائی, یا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ہزاروں خواہشیں ایسی, خان صاحب بھی چاہتے ہیں شاید. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا, جو آپ نے سوال کیا تھا, میرا جواب, اس کا جواب اس میں شامل ہے. جی ٹھیک ہے. جب نون لیگ اس کی بات کرتی ہے میں تب بھی مجھے تھوڑا سا مسکراتا ہوں. میں نون والے دوست میں جانتے ہیں, پی ٹی آئی کرتی تب بھی مجھے ایسا ہے. اگر آپ دیکھیں پیس پارٹی بات کرتے بھی مجھے یہ مسئلہ بنتا ہے اس کے, جو کہ جب آپ کسی کو اور کو کی الماری کھول کے سامنے لائیں گے نا اس کے گندے کپڑے, وہ بھی پھر آپ کو بہت کچھ وہ کر سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس سے بہت آگے نکلنے کی ضرورت ہے, پاکستانیوں کی سے بہت آگے. خان صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, وہ ابھی بھی بہت کچھ کر رہے ہیں, اور وہ مطلب ابھی تک اسٹیبلشمنٹ ان سے خائف ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ابھی تک پولیٹیکلی ایکٹیو ہے پالیٹکس میں. جنرل عاصم منیر بار بار کہہ چکے ہیں, فوج کی جیسے آتا رہا ہے, آئی ایس پی آر بھی کہتی ہے کہ جی ہم فوج وہ اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں, ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. کیا آپ کے خیال ہے ہمارے ملک کی پالیٹکس میں واقعی فوج اے پولیٹیکل ہو سکتی ہے, اور یا اس وقت موجودہ جو آرمی کی قیادت ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ, وہ کیا واقعی اے پولیٹیکل ہے؟ دیکھیے, اس کا دو لیول پہ آپ کو سوچنا چاہیے. ایک تو جس لیول پہ عام طور پہ لوگ بات کرتے ہیں جی کہ یہ بندے کو پکڑ لیا, اس کو ایم پی اے بنانے کی کوشش کی, میں نے بنانے کی کوشش کی, یہ پارٹی بنانے کی کوشش کیا, وہ کیا, اس لیول پہ فوج کا کوئی کام نہیں. لیکن کیا یہ پلے کرتی رہی ہے فوج کردار؟ یہ تو بھائی صاحب نے خود کہہ دیا نا, میں کیا کہوں, میں کیا کہوں. بھائی صاحب نے جب خود یہ بار بار اس بات کا اعتراف کر لیا تو میں کیا کہوں اس بات پہ. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے ہوتا کیا ہے کہ بھائی پھر لوگوں کی لائلٹیز, لوگوں کی سوچ اور طرح کی بن جاتی ہے. سر یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ I have no idea frankly, اور میرا نہیں خیال کہ ہو رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ ہو رہی. نمبر 2, ایک لیول ہے نیشنل لیول پہ, قومی سطح پر. قومی سطح پر آج کی جو گورننس ہے, چاہے وہ بھارت ہے, پاکستان ہے, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, ہر لیول پہ آپ دیکھیے کہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ, جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, حالانکہ صرف فوج نہیں ہوتی, اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا وائڈر ٹرم ہے یہ. وہ سب کسی نہ کسی سطح پر اپنی حکومت کے لیے اس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ اب یہ تو نہیں رہا نا کہ بھی اب پاکستان کا یا کسی بھی ملک کا جو بھی شعبہ زندگی ہے وہ ایک دوسرے میں, ایک تو گڈمٹ بہت زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں, دوسرا یہ کہ ہر ایک دوسرے کو اس طریقے سے امپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو لہذا کر نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کام میں اگر آپ کہیں چلے جائیں تو وہاں آپ کو حیرت ہوگی اس بات پہ دیکھ کے, وہاں پہ ایک منی امریکن گورنمنٹ لگتی ہے وہ ہیڈ کوارٹر میں, فارن آفس بھی وہاں موجود ہے, سی آئی اے موجود ہے, اور وہ مل کے جو بھی منصوب کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ بار بار یہ کہیں جی کہ سول سپرمیسی میں فوج بالکل بیرکوں میں بیٹھی رہے گی, بیٹھے رہے, اس لیول میں کا, اس لیول پہ فوج کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, وہاں فوج موجود ہوتی ہے نا, آرمی موجود ہے, نیوی موجود ہے, ایئر فورس کیوں ہے یہ؟ ٹھیک ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ایوالوڈ جو پاورز ہیں, وہاں پہ اگر سرونگ آدمی نہیں ہے تو وہاں پہ ریٹائرڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جو امریکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی دیکھ لیجیے, تاکہ جب ملک کی سطح پر جو آپ کے فیصلے ہیں, کیونکہ ایک شعبہ زندگی دوسرے پہ امپیکٹ کرتا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کی, یہ فوج کو بھی افیکٹ کرتی ہے, عام آدمی کو بھی افیکٹ کرتی ہے یہ. جب آپ بات کرتے ہیں ٹیررزم کے خلاف جنگ میں, تو ٹیررزم کے خلاف جنگ میں آپ کو پولیٹیکل بیکنگ چاہیے اور فوج کا پوری کمٹمنٹ چاہیے اس میں. ٹھیک ہے نا, تو یہ سارے بڑے, میں ایسی آپ کو آف بات کر رہا ہوں, تو جتنے بھی آپ کے فیصلے نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں اس قسم کے, اس میں آپ کی فورسز کا انپٹ لازمی. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ فوج نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہمارے سیاستدان کرتے کیا ہیں, فیصلہ کرنے کے بعد اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ ہے وہ سارا فوج بڑھا دیتا ہے. سر اب یہ آپ سے جیسے ملک کے اس وقت حالات ہیں, آپ کو کیا بوٹوں کی باز نہیں دے رہی کہ آپ کو لگتا ہے مارشل لا کا خطرہ ہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کلیم کیا کہ
اپوائنٹمنٹ سے پہلے ایک امپورٹنٹ، اور کچھ فورسز، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی ایٹ پلے ہیں کہ ملک میں یہ اس نظام کو لپیٹ دیا جائے اور دوبارہ معاشرہ کو. لگتا ہے آپ کو معاشرہ کا خطرہ ہے یا ٹل نہیں، گیا؟ معاشرہ کا خطرہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انٹرنیشنلی اور دوسرا انٹرنلی پاکستان کی جو تھنکنگ بڑی ایوالو کر چکی ہے. جی ایسے ہم چاہیں یا نہ چاہیں اب اسٹیج وہ آ گئی ہے کہ قوم معاملات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ جو پولیس کے سامنے یہ پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ سارے وہ پیڈ لوگ تو نہیں ہو سکتے نا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے آئے. وہ کھڑے ہو گئے وہاں پہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس میں وجہ تو تھی نا اس کی. پھر خان صاحب کو جو نیریٹو انہوں نے بائی کیا ہے، اور بس سے ہزار اختلاف کریں لیکن آپ کو یہ تو نظر آتا ہے لوگوں نے بائی کیا. پھر جو سب سے بڑا اس کا جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، جو نون لیگ بار بار سٹنگ جوڈیشری کے خلاف جنرلوں کا نام لے لے کے جو بات کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے؟ لیکن سر یہ بیشیں تو خان صاحب نے شروع کی نا جب سے وہ اقتدار سے باہر ہوئے. انہوں نے ادارہ، اب میرے خیال میں فوج کے ادارے کو نقصان اگر ہوا ہے. واہ حسن یار کمال ہے. اور تو بھول گیا گجرانوالہ کیوں ہے ایسے؟ نہیں میں بالکل نہیں بھولا سر. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اس کو ایک نوچ آگے لے گئے ہیں. یہ شروع کہاں سے ہوا یہ؟ سر بالکل انہوں نے تو کیا ہے سر، وہ تو بہت برے تھے. بس. اور میں آپ کی بات سے اگری کرتا تو ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ اس کو ان آئسولیشن مت دیکھیں نا. آپ دیکھیے نون لیگ نے کیا بات کی اور کیا بات کرتی رہی اس میں. خان صاحب وہی بات دوہرا رہے ہیں نا. خان صاحب اس کو سوشل لیکن میڈیا سر نے اٹھایا. پچھلے 10 مہینے میں آپ کو نہیں لگتا فوج کا ادارہ ویک ہوا ہے؟ نہیں، میں ایک تو یہ بات ہاں. کریں، فوج کا ادارہ اس وقت سے ویک ہونا شروع، فوج کا ادارہ اس دن سے ویک ہونا شروع ہوا جس دن سے جو بھی آپس کے معاملات رہے ہوں، ٹھیک ہے، فوج کے سربراہان کے اور حکومتوں کے. میں آپ کو ٹائم ہے تھوڑی داستان سنا. بات کریں. ارلی 90s میں آپ کو پتا سندھ میں ڈاکوؤں کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا. سمجھ نہیں آتی کیا کریں اسے. اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. انہوں نے بار بار اس وقت جو چیف تھے جناب ناصر جنجو، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، ان کو کہا کہ فوج موو کریں. تو جناب صرف اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ تھا ان کا کہ فوج نہیں، آپ اس وقت اپنی پولیس کو، رینجرز کو استعمال کریں. لیکن نواز شریف صاحب مصر تھے اس بات پہ. 58 ٹو بی ان آپریشن تھا. اس وقت صدر اسحاق خان کمانڈر تھے ہر لحاظ سے. تو انہوں نے جب صدر سے بات کی، صدر نے اس وقت جناب صاحب کو فون کر دیا. جناب صاحب نیچرلی پریزیڈنٹ آف پاکستان جو اس وقت کے کمانڈر بھی ہیں، پرائم منسٹر بڑا تب بھی چلے جاتے ہیں، پہنچ گئے وہاں پہ. گئے تو وہاں پہ نواز شریف صاحب بڑے موجود تھے. میں جو بات داستان سنا رہا میں خود موجود نہیں تھا، لیکن اس موجود جو بندہ تھا وہ میرے بہت عزیز دوست بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، میرے ساتھ والے ہمسائے ہیں. وہ اس وقت ملٹری سیکٹری تھے جنیوا کے. چلے گئے وہاں پہ تو پہنچے اسلام جیسے بیٹھے ہوئے تو صاحب نے پوچھا جنیوا سے، آصف ہو ایم آئی؟ سر دی پریزیڈنٹ. نو، ہو ایم آئی؟ جناب سے گاٹ دی جو انہوں نے کہا جی آلسو بائی کمانڈر، سینئر کمانڈر. دوسری بات میں کہا مائی آرڈرز آر موو فورسز اگینسٹ دی ڈیکوائٹس ان سندھ، رائٹ. 3 سینٹرز. اس وقت حکم ملا، فوج کا یہ طریقہ کار تب تیاری شروع ہو گئی. لیکن آصف نے کہا کہ سر اف یو ڈونٹ مائنڈ مے آئی ریکویسٹ دی پرائم منسٹر، اس کا ہمیں لیگل کور دے دیں، نوٹیفکیشن آ جائے جس سے تحت ہمیں یہ آرڈر ملا ہو تو ہم تیاری ہم کر رہے ہیں، موو ہو جائے گی. فوج کو ٹائم لگتا ہے موو کرنے میں، کر دیں گے. تو جنرل صاحب نے کہا جی بالکل آپ پہنچے تو نوٹیفکیشن آ جائے گا. آصف آ گئے. فوج نے جو ملا تھا تیاری مل کے، جو کراچی والی کورٹ تھی کو مل گیا، وہ تیاری کر کے اپنا جناب والی وہ موو کرنا شروع کر دیا. ایک دن گزرا تو نہیں آیا نوٹیفکیشن. دوسرے دن پھر جب یہ ہوا تو جناب سے گاٹ انیسی کہ بھائی فورسز تو موو کر گئی ہیں، کور ہے نہیں اس کے اوپر، لیگل کور نہیں ہے اس کا. انہوں نے پھر پرائم منسٹر سے انہوں نے کہا جی بس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ نہیں ہوا. دوسرے دن، تیسرے دن جو جیک برانچ تھی ان کو جی جیک کو بلا کر انہوں نے کہا یہ بناؤ نوٹیفکیشن. نوٹیفکیشن بنا کے پرائم منسٹر آفس کو بھیجا گیا، تو تب بھی نہیں آیا. تیسرے دن یا چوتھے دن سندھ میں اس کو شاید غوث علی شاہ صاحب مرحوم چیف منسٹر تھے، انہوں نے اور سندھ کے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، کسی نے ہم سے پوچھا ہی نہیں، اور یہ فوجی کو موو کر دیا گیا. جب نواز شریف صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے نوٹیفکیشن ایشو نہیں کیا. انہوں نے اس وقت جو وزیر داخلہ تھے ان کو بیان دلوایا کہ فوج پتہ نہیں کیسے چلے گی، ہم سے پوچھا ہی نہیں. ویسے ہی آپ بتائیے مجھے
جب اس قسم کی سیاست فوج کے ساتھ کھیلی جائے گی تو فوج کیا سوچے گی؟ ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو اپنی غلطیاں کرتے ہیں، سیاسی غلطیاں، اگر فوج کے سر پہ ڈالنا چاہتے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یا بھٹو فیملی کوئی بھی ہو، وہ آپ اپنے آپ کو ویکن کر رہے ہیں. نمبر 2، جس طریقے سے فوج پہ یلغار ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں، اس میں یہ نہیں کہ فوج نے غلطیاں نہیں کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کی بہت بڑی ڈس سروس ہے یہ. میں بار بار کہہ چکا ہوں اس کا. حسن آپ بھی یاد ہے کیا میڈیا میں بچا، فوج جنگیں نہیں لڑتی، جنگیں قوم لڑتی ہے. میں نے بے ہزار آپ کو لگتا ہے قوم آج فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اس سے پہلے کھڑی ہوتی تھی یا 65 میں 71 میں کھڑی تھی؟ ایک مثال دیتا ہوں. میرے والد بھی فوج میں تھے. 65 میں والد نے جنگ لڑی، قوم ساتھ تھی. ہم اس وقت میٹرک میں تھا، ہمیں یہ فکر نہیں تھی والد کے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں یہ فکر تھی پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا. ہم وہ 8-10 میں ملٹری کالج جیل میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، ہم بھی فوج کی چاہ رہے ہیں جی ہم لڑائی لڑنے کے لیے. میں نے بلایا تم پاگل کیا کرو گے تم لوگ، تمہیں کیا پتہ کرنے کے لیے. ہم نے کہا سر ہم نے فائرنگ تو سیکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا فائرنگ سیکھی تو مطلب جس خوشی یہ تھی کہ یہ پوری قوم تیار تھی اور کھڑی تھی فوج کے ساتھ. فوج لڑی، بے جگری سے لڑی، اور اپنے سے بڑے دشمن کو انہوں نے نہ صرف روک دیا بلکہ شکست. 71 میں لڑ رہا تھا، میرے ساتھ فوج قوم نہیں تھی. ہمارے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتا ہے اس چیز کا؟ قوم لڑتی ہے. اب ہے سر ساتھ اگر خدا نخواستہ آپ کچھ ہو؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان پہ کو خطرہ ہوا، عوام ساتھ تو دے گی، ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی سیگمنٹ جو ہے جس طریقے سے فوج کے خلاف ایک ہتھیار اٹھا کے چل پڑی ہوئی ہے. ہتھیار آج کل تو سوشل میڈیا ہتھیار ہے نا، جی ایسے ہی انہوں نے فوج کو کمزور کر دیا ہے. اس میں سر آپ کے خیال میں زیادہ کس پارٹی کے لوگ ہیں جو خلاف ہیں سر؟ آپ کو کرنٹلی پی ٹی آئی کے نظر آتے ہیں. جی نون لیگ اس سے پیچھے نہیں ہے. ٹھیک ہے، نون لیگ اس گیم کو پی ٹی آئی سے بہت بہتر کھیلتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں یا اکٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں دونوں؟ اگر پی ڈی ایم کا بس چلے تو کبھی الیکشن نہ کرے. اگر الیکشن ہو رکھتے ہیں کیا آپ کو عمران خان 2/3 میجورٹی سے آتے نظر آ رہے ہیں یا اس سے بھی زیادہ واضح سے؟ یہ تو واضح ہے کہ عمران خان صاحب جیت جائیں گے الیکشن. ٹھیک ہے. کیا حکومت میں ہوں گے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پاکستان کے عوام شہباز شریف صاحب کو منتخب کرتی ہے، بلاول بھٹو کو منتخب کرتی ہے، تو پھر کسی اور کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے. پاکستان میں کسی کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو میری سپریم کورٹ نے جو حکم دے دیا ہے، غلط ہے صحیح ہے، وہ ہم لڑتے رہیں گے اس بات. وہ پتہ نہیں 100 سال تک لڑتے رہیں گے. سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے، اگر حکومت وقت بہانہ بازی کرتی ہے کچھ کرنے کے لیے، اس کو ٹیکنیکل بنیاد کسی اور بنیاد پر بھی اوائڈ کرتی ہے، تو اس سے بڑا ڈیزاسٹر شاید پاکستان کی نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کی اپنی فوج نہیں ہے، ان کی پولیس نہیں ہے. انہوں نے حکم دینا آئین اور قانون کی روشنی میں. جب آپ فیصلہ کرتے ہیں اس کے پوسٹ بھی ہوتے ہیں، کونس بھی ہوتے ہیں، کچھ کو پسند کرتے ہیں، کو نہیں پسند کرتے ہیں، وہ بحث ہوتی رہے گی. لیکن جب ایک حکم ہو گیا ہے، ایک آرڈر آ گیا ہے اور مزید عدلیہ نے حکم صادر کر دیا ہے، مجھے پسند ہے تو آپ کو پسند ہے، دیٹ از ناٹ دی کوشچن. The question is that is the only last word in Pakistan. لیکن سر ہمیں نظر آیا کوئی جوڈیشری ہماری ڈیوائڈڈ نظر آئی ہے اور کچھ ججز کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو گئے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کہ ان کی کچھ ایک پارٹی کی طرف لائنیں نظر آئی ہیں، آڈیو کلپ سے کچھ ایسا ثابت ہوتا ہے شاید. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت بڑی بدقسمتی ہے پاکستان. تھینک یو سو مچ فار ٹائم سر.